کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی طاقتور حکمران وقت کے سب سے بڑے عالم اور حق کے دائی کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی اپنی زندگی کا سکون کیسے خاک میں مل جاتا ہے؟ تاریخ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلیفہ منصور دوانیکی نے بظاہر تو فتح پا لی، لیکن بغداد کا وہ عظیم الشان محل اس کے لیے ایک ایسی جہل بن گیا جس کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اقتدار کا غرور ضمیر کی دستک کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور منصور کی راتیں کس کرم میں گزرنے لگیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد بغداد کے گلی کوچوں میں تو خاموشی چھا گئی، لیکن خلیفہ منصور کے محل کے بلند و بالا در و دیوار جیسے چیخنے لگے۔ وہ فتح کی خوشی منانا چاہتا تھا، مگر اسے اپنے ارد گرد پہرے داروں کی نہیں بلکہ اندیکھے سایوں کی آہٹیں سنانے دینے لگی۔ محل کی شمعیں اب اسے روشنی نہیں بلکہ مدینہ کے اس جلے ہوئے گھر کی یاد دلاتی تھیں جہاں سے علم کی خوشبو آتی تھی۔ منصور کو لگنے لگا کہ تخت کے پائے ریت پر کھڑے ہیں اور فرش کے نیچے سے کوئی اسے مسلسل پکار رہا ہے۔ یہ کسی لشکر کی پکار نہ تھی بلکہ اس ضمیر کی دستک تھی جسے وہ زہر کے ایک پیالے سے خاموش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کو کچھ ہی عرصہ بیتا تھا کہ بغداد کے عظیم الشان محل کی دیواریں منصور دوانیکی کے لیے تنگ ہونے لگیں۔ وہ تخت جس کی حفاظت کے لیے اس نے مدینہ کے مرد دانا کا چراغ گل کیا تھا، اب اسے کانٹوں کی سیج محسوس ہونے لگا۔ منصور کا خیال تھا کہ امام علیہ السلام کے بعد اس کا اقتدار چیلنج سے مبرہ ہو جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اصل جنگ تو اب شروع ہونی ہے، ایک ایسی جنگ جو اس کے اپنے ہی وجود کے اندر تھی۔ محل کے پہرے دار بتاتے تھے کہ خلیفہ اب راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ وہ اندھیرے کمروں میں اکیلا ٹہلتا اور خود کلامی کرتا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ امام علیہ السلام کی پرہیبت آواز در و دیوار سے گونج رہی ہے، اور کبھی اسے زہر آلود انگوروں کی وہ تھال اپنے سامنے رکھی نظر آتی۔ خوف اس وقت عروج پر پہنچ جاتا جب وہ اچانک چیخ مار کر بیدار ہوتا، گویا کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ اس کے وزیروں نے دیکھا کہ خلیفہ کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی ہیں اور وہ ہر سائے سے ڈرنے لگا تھا۔ منصور دوانیکی جو کبھی اپنے ایک اشارے پر سلطنتیں الٹ دیتا تھا، اب اپنے ہی محل میں ایک سائے کی طرح رہنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ جس تخت پر وہ بیٹھا ہے اس کے پائے اب زمین میں دھنس رہے ہیں۔ وہ بغداد جس کی بنیادیں اس نے اپنے غرور پر رکھی تھیں، اب اسے ایک قبرستان کی طرح خاموش نظر آتا۔ محل کے در و دیوار سے اب اسے شاہی نعرے نہیں بلکہ مدینہ کے اس پیاسے گھرانے کی سسکیاں سنائی دیتی جس کے علم کے چراغ کو اس نے بجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اکثر آدھی رات کو اٹھ کر اپنے تخت کو چھو کر دیکھتا کہ کیا وہ اب بھی وہاں ہے۔ اسے لگتا کہ اندھیرے میں ہزاروں آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی آنکھیں تھیں جن کا خون اس نے اپنے اقتدار کی آبیاری کے لیے بہایا تھا۔ اسے اب اپنے پہرے داروں پر بھروسہ نہ رہا تھا۔ اسے ہر آہٹ پر یہ گمان ہوتا کہ کوئی اسے گرفتار کرنے آ رہا ہے، یا شاید وہ مرد دانا جس کا رعب اس کے دل سے مر کر بھی ختم نہ ہوا تھا، دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن
منصور نے اپنے سب سے وفادار مشیر کو بلایا اور کانپتی آواز میں پوچھا، کیا تمہیں بھی اس محل کی دیواروں سے خون کی بو آتی ہے؟ مشیر خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بو کسی دیوار سے نہیں بلکہ خلیفہ کے اپنے ہاتھوں سے آ رہی ہے۔ منصور کو اب اپنا تاج سر پر ایک دہتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہوتا۔ وہ جتنا اپنی طاقت کو سمیٹنے کی کوشش کرتا، اتنی ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی جاتی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے دشمن اب بحر کی دنیا میں نہیں بلکہ خود اس کے دربار اور اس کے اپنے ضمیر کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ تنہائی سے ڈرتا تھا، لیکن لوگوں کے ہجوم میں اسے یہ خوف کھایا جاتا کہ نہ جانے کس کی آستین میں خنجر چھپا ہے یا کس کی نظریں اس کے گناہ کا حساب مانگ رہی ہیں۔ اس کا وہ اقتدار جس کے لیے اس نے خاندان رسول کی حرمت کا بھی پاس نہ رکھا، اب اسے ایک ایسا بوجھ لگ رہا تھا جسے وہ نہ اٹھا سکتا تھا اور نہ ہی اتار پھینک سکتا تھا۔ منصور کو خوابوں میں اکثر ایک وسیع صحرا نظر آتا، جہاں وہ اکیلا بھاگ رہا ہوتا اور پیچھے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی پرسکون مگر ہیبت ناک آواز آئی، اے منصور، تو نے جسے مٹانا چاہا وہ تو ابد تک زندہ ہو گیا۔ منصور کو خوابوں میں اکثر ایک وسیع صحرا نظر آتا، جہاں وہ اکیلا بھاگ رہا ہوتا اور پیچھے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی پرسکون مگر ہیبت ناک آواز آتی، اے منصور، تو نے جسے مٹانا چاہا وہ تو ابد تک زندہ ہو گیا، مگر تو خود اپنے ہی بنائے ہوئے زندان میں قید ہو چکا ہے۔ وہ پسینے میں شرابور ہو کر اٹھتا اور دیوانہ وار چیخنے لگتا۔ اسے لگتا کہ خلافت کا عصا اب اس کے ہاتھ میں ایک زریلا ناگ بن چکا ہے۔ بغداد کا وہ عالی شان محل اب اس کے لیے ایک ایسی بھول بلیاں بن گیا تھا جہاں وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس کا تخت اب صرف دکھاوے کا ہے۔ حقیقت میں تو وہ اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حق کے خلاف زہر کا پیالہ استعمال کیا تھا۔ منصور دوانیکی کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مٹانے والے تو مٹ گئے، لیکن جس مرد دانا کے علم کی خوشبو کو اس نے ختم کرنا چاہا تھا وہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں مہک رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر آج بھی دلوں کو جلا بخشتا ہے، جبکہ منصور صرف عبرت کی ایک داستان بن کر رہ گیا۔ یاد رکھیے، تخت و تاج فانی ہیں مگر سچائی کو کبھی زوال نہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نور بصیرت۔ اللہ ہم سب کو بصیرت حق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔